اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالرزاق کہر، نائب ناظم علاقہ ملیر، جماعت اسلامی۔ آج جو پھر 18 روپے پیٹرول کے اوپر بڑھا دیے ہیں اور یہ ظلم کر دیا ہے پاکستانی عوام کے اوپر۔ غریب کا گزارا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ سب میں تو یہ سمجھتا ہوں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی شاید ہماری قوم کی ہے۔ آپ نے جن لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر بھیجا وہ وہی لوگ تھے جن کو نہ تیل کا پتہ ہے، نہ آٹے کی قیمت پتہ ہے۔ ان لوگوں نے کبھی آٹا کبھی کسی شاپ سے نہیں خریدا، نہ بجلی کے بغیر وہ رہے ہیں اپنے گھر میں، اور نہ وہ کبھی اپنی زندگی۔ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیا جو ویگوں میں آتے ہیں، جو امیر ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو وڈیرے ہیں، آج وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے غربت ہوتی کیا چیز ہے، اور ان لوگوں نے 70 سال سے آپ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، اور پھر آج یہ حالات آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی ووٹ کا موقع آئے، الیکشن آئے، تو ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو غریب لوگ ہوں، جو اسمبلیوں کے اندر جائیں۔ جو دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ لوگ کام کرواتے ہیں، لوگ انہی کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ان کو ووٹ ہر دفعہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں جن لوگوں نے اس ملک میں کام کیا ہی نہیں، اور پھر ہم پورے 5 سال ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے جب بھی الیکشن آئیں تو ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو غریب لوگ ہوں، ایماندار ہوں۔ اب جیسے حافظ نعیم الرحمن صاحب ہیں، ان کو سلیکٹ کریں۔ ایسے لوگ جائیں جو کچھ آپ کے ملک کے لیے، کراچی کے لیے کچھ بہتر کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ روس سے ہمارا معاہدہ ہوا تھا پیٹرول کی ساری جگہ میں، جہاں میں یہ بات ڈنڈورا پیٹا گیا کہ اب پیٹرول سستا ہو جائے گا، اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ دیکھیں روس سے تو میرے خیال سے آیا بھی تھا جہاز، لیکن اس کے بعد بھی کوئی پبلک کو تو کچھ نہیں ملا۔ تیل بھی آیا، ساری چیزیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جو ملتا ہے امداد ملتی ہے۔ اب ایک پھر نیا ٹاپک انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، ہم جو ہے نا داعش وہ کر رہی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اسلحہ۔ پھر یہ لولی پاپ نیا، پھر امداد ہے، پھر یہ لوگ کھائیں۔ اور غریب کا بچہ تو آپ دیکھ لیں اس کی حالت، نہ ایجوکیشن کا یہاں کوئی سسٹم ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ جائیں، ایجوکیشن فری ہے، ہیلتھ فری ہے، ہر چیز فری ہے ان کے لیے، ٹیکس دیتے ہیں وہ۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہاں اسکول کی حالت، روڈ کی حالت، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو ہم کہاں رہ رہے ہیں بھائی؟ کہاں چلے گیا یہ ملک؟ ابھی لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے جس طرح میمن گوڈ کا کوئی ایریا ہے، وہ سلمان مراد صاحب کا ایریا ہے، کہ وہاں پر ایک بچہ ایک گٹر کے پانی میں، گٹر میں ڈوب کے مر گیا۔ اس بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے آپ؟ کس کی غفلت تھی یا کیا تھا؟ آپ دیکھیں، میں ان کی جو برابر میں یو سی اے میں اس کا خود کینڈیڈیٹ تھا، اس کا میں خود کینڈیڈیٹ، میری سمجھو رہائشی وہیں ہے۔ آپ یقین کریں وہ 50 سال سے یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے ان کا وہیں سے جیتتا ہے۔ آج تک ان لوگوں نے گٹر کے، سیوریج کے ڈھکن تک نہیں لگائے ہیں، تو یہ ملک کا کیا کریں گے؟ اور یہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلی باری پھر بلاول کی ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں جو ان کو جہاں سے بھر بھر کے لوگ ووٹ دیتے ہیں وہاں ان کی حالت کیا ہے۔ ان کے اسکول دیکھیں، وہاں پہ اندرون سندھ میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، ٹیچر اس میں ہیں نہیں۔ ہاسپٹل دیکھ لیں، نہ ایمبولینس ہیں، گدھا گاڑیوں میں مریض کو پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کہاں، یہ ملک تو آپ کا تباہ کر دیا ان لوگوں نے، اور ان کو تو آپ کو ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ پھر بھی ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، اور یہ باہر جائیدادیں بناتے ہیں اپنی، سارا پیسہ وہیں لے آتے ہیں۔ سر کیئر ٹیکر حکومت آئی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ معاشی بحران سے پاکستان کو نکال سکیں گے؟ آپ کو کیا اس کا؟ ارے نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ یہ انویسٹر کو بٹھاتے ہیں، سلیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن سارے لوگ ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو کیسز پاکستان میں ہو رہے ہیں، آج بھی جو بچی کا واقعہ ہوا ہے، پوری سوشل میڈیا اس پہ بھری پڑی ہے، لیکن دیکھیں یہاں انصاف نہیں ہے۔ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ سر انصاف کے تقاضے تو وہاں پورے ہوتے ہیں جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم ملک میں ہماری جمہوریت ہے؟ آپ دیکھیں جمہوریت ہی تو تھی اتنا عرصہ، اور کیا تھا؟ ہمیں تو سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت تھی، پیپلز پارٹی تو یہی کہتی ہے کہ ہم جمہوری جماعت۔ جب نہیں ہے تو آپ ہٹ جائیں بھائی، ان کو کرنے دیں۔ جو آپ کو نہیں دے رہے ہیں، جو آپ کو فنڈ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ جیسے پہلے وسیم اختر صاحب تھے یہاں پہ کراچی میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، فنڈ ہی نہیں دیتے تھے یہ لوگ۔
تو بھائی پھر آپ نے 5 سال پورے کیوں کیے جب فنڈ نہیں دیتے تھے؟ تو آپ نے کراچی کو کیا ڈیلیور کیا؟ کچھ نہیں کیا. کوٹا سسٹم ختم نہیں ہوا آپ سے. کراچی تو اجڑا پڑا ہے, کچھ نہیں ہے, روڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اچھا سر, کوئی لاسٹ میرا کوشچن ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کراچی کے لیے کیا کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی لاسٹ ٹائم ویڈیو دیکھی اس میں ایک بڑا ٹائم میں اعلان کیا تھا کہ کراچی کے لیے ہم ایک سرپرائز لے کے آ رہے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا اگر تجسس اگر آپ کی نالج میں ہو تو آپ کلیئر کریں عوام کے لیے. دیکھیں, حافظ صاحب کو اگر میئر بن جاتا, اب جماعت کی تو ہسٹری ہے آپ کے سامنے. آپ دیکھیں نعمت صاحب کے دور میں لیاری ایکسپریس وے بہت سارے کام ہوئے, پورا بھرا پڑا ہے آپ کا. اور وہ ایماندار آدمی تھے, بہت کام کیا انہوں نے. اس سے پہلے عبدالستار افغانی صاحب تھے, انہوں نے کام کیا, 2 ٹرم میں میئر لیں. اور ان کے آج بھی دیکھیں لیاری میں وہ ایک فلیٹ کے اندر رہتے ہیں. ان کا بیٹا آج بھی میڈیکل اسٹور چلاتا ہے. اور آپ دیکھیں ملیر کے جو ہمارے ٹاؤن ناظم تھے وہ آج بھی بائکوں پہ گھومتے ہیں. اور ان کے چھوٹے سے چھوٹے یو سی چیئرمین بھی ہوتے ہیں, وہ ویگو میں گھومتے ہیں. تو حافظ صاحب کے پاس تو بہت پلان ہیں, پلان بہت ہیں, لیکن وہ آئیں تو صحیح, ان کو میئر بناتے تو صحیح. آپ 10 سال دیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں آپ جماعت کو یہاں قومی صوبائی میں 10 سال صرف ہمیں دیں, پھر رزلٹ ہم سے لیں آپ. اچھا سر, لاسٹ ٹائم ابھی ایک اور مردم شماری کا انکشاف کر کے اور تھوڑی آبادی بڑھا دی گئی ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ابھی لاسٹ ٹائم جو یہ بڑھائی گئی ہے یہ صحیح ہے؟ یہ تو ظلم ہے کراچی کے ساتھ. اب دیکھیں لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہو گیا اور ہم دوسرے نمبر پہ آ گئے کراچی. یہ تو ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اور یہ مردم شماری تو حافظ صاحب جماعت اسلامی کا شروع سے یہ موقف ہے. اور جب ایم کیو ایم ساتھ بیٹھتی ہے تو یہ نورا کشتی کر لیتے ہیں, سیٹنگ کر لیتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا لینا ہے. اور جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو اندرون سندھ اور شہری آبادی ایم کیو ایم, وہاں پیپلز پارٹی, شہر تمہارے گاؤں ہمارے. یہ ان کی کہانی ہوتی ہے. اب یہ صوبے کے لیے بولیں گے اور وہ اٹھیں گے, وہ تحریک چلائیں گے, اور پھر اردو آبادی ان کو ووٹ دیتی ہے, وہ ان کو دیتے ہیں. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں اور دوبارہ پھر ان کو ووٹ نہ دیں. یہ آئیں گے تو اب جو بچا کچھا ہے وہ بھی لٹ جائے گا سب. اور اب بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ ہے ہی نہیں. سر ابھی لاسٹ میں آپ سے میسج کرنے جا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس بات پر روشنی ڈالیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر حکومت جو بھی ہے یہ لوگوں پر کچھ ریلیف, کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ ان کے پاس کوئی پلان ہے جس سے پاکستان کے اندر خوشحالی ہے اور پاکستان کے اندر جس سے ترقی میں گامزن پہ جائے؟ فی الحال تو قوم بالکل مایوس ہے, نا امید ہیں لوگ ان سے. اور یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اور یہ کٹ پتلی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں. اور یہ اشاروں پہ چلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, سیدھی بات ہے. اور یہ کچھ ہوگا نہیں یہاں پہ ان سے جب تک پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے ہیں اور لوگ خود قوم سوچے کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا ہے. آپ کے پاس اگزامپل آپ دیکھ لیں, انڈیا میں جمہوریت چل رہی ہے, وہاں پہ عام آدمی پارٹی, وہاں پہ وہ لوگ پی سی او والے, ٹھیلے والے, ان کو جتا کے اسمبلیوں میں لے کر گئے. ان کو پتہ ہے غریب کا پیٹ کیسے پلتا ہے بھائی, وہ کیسے کماتے ہیں. وہ اسمبلی میں بات آپ کی کون کرے گا؟ آپ غریب کو بھیجیں گے تو کرے گا نا وہ. آپ امیر کو بھیجیں گے, سرمایہ دار وڈیرا جائے گا تو کیا کرے گا؟ ان کی سوچ تو ویسے ہی ہے. تو ویسے ہی ظالم لوگ ہیں وہ. ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. تو ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. ان کو دراصل ایک امیر انسان یا امیر پولیٹیشین کو کیا ضرورت پڑے گی کسی غریب کے حق کی رائٹ کی بارے میں بات کرنے کا, یا اس کو کیا احساس ہے کہ پریشانی غریب کی اس عمر میں کس جدوجہد لڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں 18 روپے سے 19 روپے جو بڑھائے گئے ہیں یہ مہینے میں 2 دفعہ انکریز ہو چکے ہیں, یعنی کہ 40 سے 39 روپے ایک مہینے میں بڑھے ہیں. اس سے صرف غریب آدمی, متوسط طبقہ جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ پیٹرول پمپ پہ لوگ 50-60 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. اب ان کے اوپر مزید 40 روپے کا اضافی بوجھ, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تھوڑا زیادتی آپ نہیں ہے؟ دیکھیں نا, آپ فیکٹریوں میں چلے جائیں یہاں پہ, تو یہاں پہ ٹھیکیداری نظام ہے. اس کے اندر بھی 2-3 طبقات ہیں اس کے اندر. اب جس کو 30,000 روپے سیلری مل رہی ہے, کرائے کا گھر ہے, بجلی کے بل دینے ہیں, گیس کے بل دینے ہیں ان کو, وہ کیسے گھر چلائے گا؟ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ وہ مشکل دور کر دیا. سفید پوش لوگ تو بالکل پریشان ہو گئے ہیں وہ کہ اپنا وقت کیسے گزاریں. انہوں نے مشکل, خودکشی پہ آ گئے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو یہ تو اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے عوام کے لیے؟ میسیج تو ایک ہی ہے, اچھے لوگوں کو لائیں, جماعت اسلامی کو موقع دیں. آپ نے کبھی موقع نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں میئرشپ ملی ہے کراچی کی, پھر ہم نے اس کو ڈیلیور بھی کیا ہے
اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، تو آپ ہمیں موقع دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔